ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. انٹرو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جو ابھی ہم اینڈ آف ٹائم پہ ہی ہیں، فتنوں کے دور میں ہی ہیں، اس کے مختلف فیزز ہیں. یہ کتاب الفتن میرے سامنے ہے، تقریباً کو تو 12-13 ادار احادیث کے چیپٹرز ہیں. حضور نے فرمان دے دیے. ملٹری اسٹریٹجی آپ سے بیسٹ کسی نے نہیں دی، لوکیشنز بھی بتا دی. اب 80 سے 90% آپ کی ملٹری اسٹریٹجی کا سینٹرل پوائنٹ بلاد شام ہونا چاہیے نا، اس پہ فوکس. جب بتا دیا گیا آخری جنگ بھی وہی ہوگی، وہیں پہ یہ ہوگا، تو کیوں مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلا کر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ اس وقت امت ایک کانسیپٹ کے طور پر تو موجود ہے، لیکن ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر موجود نہیں ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کی جتنی بھی یہ پریڈکشنز تھیں، اسرائیل میں تو وہ پالیسیز کو گائیڈ کر رہی ہیں، اسی طرح سے امریکہ میں جتنی بھی یہ جنگی حکمت عملی ہے ساری یہ اپوکلپٹسزم سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ بات کر لیں اسلامی ممالک کی، تو آج بھی وہ جو قومی مفادات ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس لیے شاید اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا وطن ہے. تو دیر از اے لانگ ڈبیٹ، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب وطن کا کانسیپٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کو، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ پورے ایک اسلامی ممالک میں اتنی زیادہ آپ کو انتشار دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسی جنگ جو غزہ سے شروع ہوئی، آج اس کے کوئی 9 محاذ کھل چکے ہیں، اور وہ 9 کے 9 محاذ اس وقت اسلامی دنیا میں موجود ہیں. غزہ سے کام شروع ہوا، ایران پر گیا، اس کے بعد سعودی عرب میں حملے ہوئے، کویت میں حملے ہوئے، عراق میں حملے ہوئے، ایجپٹ میں حملے ہو گئے. اور انٹرسٹنگلی جس شیطان نے یہ جنگ کا آغاز کیا تھا، آج وہ اس پورے معاملے سے اپنا دامن چھڑوا کے کھڑا ہوا، اور وہ ہے اسرائیل. گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا، نہ اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا ہے. اور اسرائیل اس تمام چپکلش سے جو کہ اسلامی ممالک میں چل رہی ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک جنگ جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اب وہ ایک انٹرا اسلامک ایک وار شاید بن جائے، اگر تو ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے. اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ جو توقعات ہیں وہ ایران سے بھی ہمیں لگانی چاہیے، کیونکہ ایران کئی موقعوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے تدبیر اور حکمت کا دامن نہیں وہ پکڑ رہا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ گلف میں یقیناً امریکہ کی بیسز موجود ہیں اور وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں ایرانین پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب آپ ان بیسز کو چھوڑ کر انرجی انفراسٹرکچر پر نشانہ بناتے ہیں، سویلین انفراسٹرکچر پر نشانہ بناتے ہیں، تو پھر ان ملکوں نے بھی اپنی ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بنانی ہے. پاکستان ایک طویل عرصے سے ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسرائیل کی یہ جو ایک جارحانہ جنگ ہے، اس کا مقابلہ آپ تنہا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اس جارحیت کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایران کا زیادہ جو انحصار ہے وہ اسلامی ممالک پر نہیں بلکہ ان پراکسی گروپس پر ہے جن کی طاقت پچھلے 5 سالوں میں خاصی کم ہوئی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ OIC کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جاتا جہاں پر یہ تمام اسلامی ممالک مل بیٹھتے. اور یہ راکٹ سائنس نہیں ہے ان معاملات سے نکلنا باہر. آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یو جسٹ نیڈ اے سمبولک جیسچر، کہ حج کے موقع پر اگر ایک سٹیٹمنٹ آ جائے تو اس کا جو ایک امپیکٹ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے جو قومی مفادات ہیں ان میں شاید جو امت کا مفاد ہے وہ کہیں پہ کمپرومائز ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور آپ بتائیں کہ ابھی جیسے آپ نے ایران کی بات کی، میں نے کہا سرمایہ اپنا، سرزمین اپنی، بارود اپنا، لاشیں بھی اپنی اٹھا رہے ہیں، تو لیڈ مسلمانوں میں سے کون لے سکتا ہے؟ اور یہ قضیہ جو ہے چونکہ آبنائے ہرمز جو یہ ایک ڈیپ سی روٹ ہے اور مندب بھی، دنیا کی 80% اکانومی کا، تجارتی روٹس کا انحصار انہی 2 پہ ہے. تو کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی پیٹرول پرائسز، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ پڑا ہے، دیگر ملکوں پہ بھی پڑا ہے، تو اگر یہ نہیں کھلا تو اس میں کیا مفادات ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کون اعتبار کرے؟ ان کے بیانات پینترے اس طرح بدلتے ہیں جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو لایا ہی سے گیا تھا، یا ان کا پروفائل ایسے ہے، ان کی پالیسی ایسے ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے
ڈاکٹر صاحب امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ زیر اثر ہے صہیونی انفلوئنس کے، اور صہیونیت ان کے گھر میں گھس چکی ہے جیرارڈ کشنر کی صورت میں. اسی طرح امریکی پالیسی میکنگ میں جو زائنسٹ لابی کا ایک اثر و رسوخ ہے، اٹس نو لانگر اے سیکرٹ. تو یہ ایونجیلیکل جو بیس تھی ٹرمپ کی، انہوں نے ٹرمپ کو اسی مینڈیٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بھیجا تھا کہ آپ تاریخ کی آخری جنگ لڑیں جس کے بعد کرائسٹ کا دوبارہ ایک ظہور ہو، اور سو کالڈ جو ان کی پروفیسیز ہیں ان کے مطابق دنیا آگے بڑھے اور یہ سارے معاملات طے پائیں. ٹرمپ نے ایون اپنی انتخابی مہم میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ آپ کا آخری الیکشن ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد الیکشنز نہیں ہوں گے اور معاملات ببلیکل پروفیسیز کے زیر اثر ہی چلیں گے. اس لیے جب ایم او یو یا اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا تو کئی علماء اور اسکالرز انٹرنیشنل ریلیشنز کا ان کا اس چیز پہ اتفاق تھا کہ جب اسرائیل اور امریکہ میں پالیسی یہ ببلیکل پروفیسیز چلا رہی ہوں گی تو یہ ایم او یو زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. دوریں دجال ہلا رہا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ جب تک یہ کنگڈم آف ڈیوڈ کا وہ قیام عمل میں نہیں لے آئیں گے، نہ ہی ٹرمپ نے باز آنا ہے نہ ہی نیتن یاہو نے باز آنا ہے. اب ایسی صورتوں میں ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ ظاہر ہے صحیفے آپ کے ہاں بھی موجود ہیں، آپ کو اپنی پالیسی کو سمہاؤ کسی حد تک الائن کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ پیشن گوئیاں کی گئیں اور کس طرح سے ان پیشن گوئیوں کی نظر میں یہ جو پاگل پن اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں موجود ہے اس سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. دوسرا جو پریکٹیکل پالیسیز ہیں ان کا سب سے بڑا قیادت کا ایک بہت بڑا مسئلہ امت مسلمہ میں چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو جنگ ہے اس نے جو مسلکی دراڑیں تھیں اسلامی دنیا میں ان کو مزید وہ ایک واضح کر دیا اور گہرا کر دیا. ایسی صورت میں آپ کو ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے جو مسلکی حوالوں سے نہ سوچے، جس کی ایک ملی سوچ ہو. اور اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو شاید ترکی ایک ایسا ملک تھا جو مسلک سے ایک ماورا ہو کر سوچنے کی جس کی تاریخ بھی ہے، اور وہاں پر جو اس وقت حکومت ہے شاید اس میں یہ خصائص بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اگین جب ترکی بھی اس کا زیادہ تر رجحان امت مسلمہ سے زیادہ یورپین یونین کی ممبرشپ حاصل کرنے پہ ہوگا تو وہ کئی معاملوں میں آ کر کمپرومائز کر جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو رجب طیب اردوان صاحب نے ببانگ دہل یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ایران کے خلاف اسرائیل نے مزید جارحیت کی تو ہم اسرائیل کا وہی حشر کریں گے جو تاریخی طور پر ہم نے کیا ہے. تو وہ ایک مومنٹم ڈیولپ ہو رہا تھا، لیکن سم ہاؤ ہم اس مومنٹم کو سسٹین نہیں کر پائے. اس میں ایک بنیادی وجہ ایران میں موجود شدت پسند ایک حلقہ بھی ہے جو شاید امریکہ اور اسرائیل سے زیادہ اس جنگ کو ایک مسلکی نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے. اور جب تک یہ طبقہ خاص طور پہ پاسداران انقلاب میں وہاں پر موجود ہے تو آپ ایک ملی رد عمل نہیں دے سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو امت کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا اتمار بن گویر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اسرائیل کے. وہ ایک تو اقصی میں گھسے 4000 یہودی لے کے، وہاں پہ انہوں نے ہلڑ بازی بھی کی، اس کی بے حرمتی کی. لیکن ٹویٹ سے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ہم مسلمان اگر ماچس کی تیلی بھی جلائے تو دہشت گرد بن جاتا ہے، لیکن وہ اس کے مگرمچھ کے گلے میں پٹا ڈال کے کہہ رہا ہے کہ فلسطینی قیدی جو ہیں یہ خوراک ہیں اس مگرمچھ کی اگر وہ جیلوں سے بھاگیں گے. تو ایک منسٹر ایڈوائزر صہیونی حکومت کا سر عام ایکس پہ یہ میسیج دے رہا ہے. اگر یہ میسیج پاکستان کے کسی وزیر نے، کسی جرنیل نے، کسی منسٹر نے، کسی اسکالر نے دے دیا ہوتا تو کم از کم اس کے اکاؤنٹ بلاک ہوتے اور پاکستان سے باز پرس ہوتی. تو یہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہودیوں کا جو ایک کنٹرول ہے یا اسرائیل کا انٹرنیشنل میڈیا مشین پہ وہ کوئی نیا نہیں ہے. ان کے ٹیرر کو، ان کے ایڈونچرزم کو ہمیشہ مغرب نے چھپایا، اس کو سیاسی حمایت فراہم کی. مثال کے طور پہ آپ امریکہ تو نون ایک بیکر ہے ہی زائنسٹ اسٹیٹ کا، لیکن اگر آپ یورپین ممالک کی بات کریں، جرمنی کی مثال لے لیں. جرمنی سیاسی طور پہ تو نظر آتا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور ہو گئیں، کچھ مظاہرے ہو گئے، لیکن اسرائیل کو جو ویپن کا دوسرا بڑا سپلائر ہے وہ جرمنی ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ یورپین سپورٹ، وہ بے شک میڈیا کی ڈومین میں ہو، وہ معیشت کی ڈومین میں ہو، آپ ہٹا لیں تو شاید اسرائیل کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. جرمنی ہولوکاسٹ کا داغ تو نہیں دھو رہا؟ داغ یہ مسلمانوں کے خون سے تو نہ دھوئیں نا.
اب ان کا جو ایک تاریخی ایک ریگریٹ ہے، یہ اس کو جس طرح سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دس از ناٹ دا وے آؤٹ. لیکن یورپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تاریخ کا ایک اپنا پہیہ ہے، اور یہ جتنی مرضی سازشیں کر کے اسرائیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر لیں، ایک وقت آئے گا کہ جب انہی کے لوگ ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے ان کی پالیسیوں کے لیے. آج آپ دیکھ لیں کہ روز بروز جب نیتن یاہو امریکہ گئے ہیں تو ان کے ہوٹل میں امریکی لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، عوام پہنچی ہے، اور انہوں نے نیتن یاہو کو جینوسائیڈ کے اس کے منہ پر اس کو تانے مارے ہیں. اب ان کے لیے پبلکلی سامنے آنا مشکل ہو چکا ہے. تو وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ جو پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا میں مغربی استعمار کے خلاف، اس کو ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. اور یہ جو چیلنج خاص طور پہ جس طرح سے پھر ان کے رکیب اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ چین کی بات کر لیں، آپ روس کی بات کر لیں، وہ اس جنگ سے بالکل کوئی ڈیٹیچ تو نہیں ہے. وہ تو چاہیں گے کہ یہ جنگ مغربی استعمار کی آخری جنگ ثابت ہو. یہی وجہ ہے کہ چین اور روس ڈھکے چھپے ایران کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں اسی طرح سے پھنسا رہے، تو روس بھی چاہے گا کہ امریکہ ایران کے خلاف اس جنگ میں اسی طرح سے پھنسا رہے، تاکہ امریکی قوت جو بچی کچی رہ گئی ہے افغانستان میں شکست کے بعد، وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز مغربی استعمار کو بہت بڑے آ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا نظریاتی طور پر کھوکھلا ہونا ہے. انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی، لیکن انہوں نے ساری دنیا میں جینوسائیڈز کی، ان کی ایک تاریخ ہے کولونائزیشن کی. اور ایپسٹین دیکھ لیں ابھی لیٹسٹ. ایگزیکٹلی، تو وہ ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس نظریاتی کھوکھلے پن کے ساتھ مغرب اپنی چودراہٹ زیادہ عرصے تک قائم رکھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، حضرت کعب کی روایت ہے، چونکہ آپ کو میں اس لیے الائن کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ یہ شو آج کا جو ہے نا، آج کی گفتگو بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم نے ڈائیو کیا اس کو کہ ان کی روشنی میں پالیسی الائن کریں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے، یقین کریں، جگانے والا، یہ اپنے آپ کو جوڑنا اس سے. حضرت کعب کی روایت ہے کہ قریب ہے سمندر سخت ہو جائیں گے. اب یہ روایت سن کے باب المندب ہرمز کو ذہن میں رکھیے گا. سلام حضور کے صحابہ، اس دور میں وہ بات ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے ویژنری. 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا قریب ہے ڈاکٹر صاحب، سمندر سخت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں کشتیاں نہ چل سکیں گی. سبحان اللہ. میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں یہ بات سن کے. حضور کا ایک صحابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے. اور خشکی زمین اتنی سخت ہو جائے گی کہ کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں بھی پناہ لے سکے. اس حدیث کی روشنی میں آج کے حالات بتائیں. پھر کہتے ہیں ہمیں اس سے نہ جوڑیں. یہ پڑھیں، یہ مجھے ایماندار دو صاحبان فکر و دانش شخصیات ہیں. یار اس سے زیادہ پلیٹ میں رکھ کے ڈاکٹر صاحب کوئی دے سکتا ہے؟ اگر مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی دیر اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ بین الاقوامی تعلقات بھی پڑھاتے رہے ہیں پاکستان کی جامعات میں، آپ میڈیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کلام کو، حکمت کے اس ذریعے کو کبھی میڈیا ڈسکورس میں یا بین الاقوامی تعلقات کے ڈسکورس میں لانے کی کسی نے کوشش کی ہو؟ بہت بڑی بات کہہ گئے آپ، اور یہ سلیبس میں بھی نہیں ہے. سلیبس میں بھی نہیں ہے. آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو مغربی ایک تھاٹ پروسیس ہے بین الاقوامی تعلقات میں یا انٹرنیشنل پولیٹکس پہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ انہی زاویوں اور انہی فریم سے دیکھی جائے جو وہاں پر ایجاد ہوا. اور یہ ٹی وی چینل نا، میں یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے، ہماری پالیسی یہی ہے کہ الائنمنٹ کریں لوگوں کی اپنی اس لٹریچر کے ساتھ جو بھلا بیٹھے.